ٹکرایا اور اس کو مٹانے کے لیے سر اور دھڑ کی بازی لگا دی، خون پسینہ ایک کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ خزانے کا اندازہ اس سے کرو کہ اس کی کنجیاں بڑے بڑے پہلوان جب اٹھاتے تھے تو ان کی کمر ٹوٹ جاتی تھی، اتنی بوجھل ہوتی تھی کنجیاں۔ بڑے بڑے پہلوان، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ایک دو پہلوان نہیں، پہلوانوں کی جماعت جب ان کنجیوں کو، ان کے تھیلوں کو اٹھاتی تھی، اتنی کنجیاں ہوتی تھیں کہ دسیوں پہلوان ان کنجیوں کو اٹھا نہیں پاتے تھے، بوجھل ہو جاتے تھے، کمر جھک جاتی تھی اس کو اٹھاتے ہوئے، اتنا مالدار تھا۔ اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ، اس کی قوم نے، اس کے خاندان نے، خاندان کے سمجھدار اور دور اندیش لوگوں نے اس کو سمجھایا، اس کو نصیحت کی کہ لا تفرح، پھولو نہیں، دولت کے نشے میں زیادہ پھولو نہیں، زیادہ بہکو نہیں، ان اللہ لا يحب الفریحین، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تواضع اختیار کرو، دماغ تمہارا آسمان پر نہ ہونا چاہیے، زمین ہی پر رہو اور انسان بن کر رہو۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اللہ تعالیٰ نے جو تم کو مال دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بناؤ۔ تم تو فتنہ و فساد پھیلا رہے ہو، آخرت کا گھر بناؤ اور دنیا میں بھی حصہ لو، کھاؤ پیو، مکان بناؤ، آرام کرو، تمہارے پاس دولت ہے، لیکن آخرت کا گھر بنانا نہ بھولو۔ ولا تبغی الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین، اور فساد نہ پھیلاؤ، فساد تو دولت ہی سے پھیلتا ہے، لڑائی کروانا، ایک کو دوسرے سے لڑانا، ایک کو دوسرے کے خلاف کھڑا کرنا، ورغلانا اور شیطانی منصوبوں کے لیے طریقے مہیا کرنا سب دولت سے ہوتا ہے۔ قوم کے سمجھدار لوگوں نے کہا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور وفادار تھے، کہ اتراؤ نہیں، فساد نہ پھیلاؤ، بلکہ آخرت کی تیاری کرو اور اپنا دنیا میں بھی اپنے مال کو خرچ کر کے دنیاوی آسائش حاصل کرو۔ فساد اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس نے کہا، جب اس سے یہ بات کہی گئی تو اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تم لوگ کیا کہتے ہو کہ میں اس کو آخرت کے بنانے میں اپنا مال خرچ کروں اور آخرت کا گھر بناؤں؟ آخرت کس کو کہتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا احسان کیا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے احسان کا حق ادا کریں؟ آپ کو معلوم نہیں کہ یہ تو میں نے اپنے ہنر سے مال پیدا کیا ہے، یہ میرے ہنر کا نتیجہ ہے، میرے دماغ کا نتیجہ ہے، میری عقل کا نتیجہ ہے کہ میں نے اتنی دولت اکٹھی کی۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، اپنا ٹھاٹھ باٹھ لے کر، اور اس نے ایک جلوس نکالا۔ لوگوں نے دیکھا، اب کیا جلوس نکالا؟ باندیاں تھیں، غلام تھے، فوج تھی، سب زرق برق تھے، اور جن گھوڑوں پر اور جن خچروں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی سونے اور چاندی کے تاروں سے ان کے زین اور ان کی چیزیں سب جڑی ہوئی تھیں اور سب جھلملا رہی تھیں۔ لوگوں نے دیکھا، اس کا ٹھاٹ باٹ دیکھ کر خیرہ رہ گئی ان کی آنکھیں۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جو دنیاوی زندگی پر رال ٹپکاتے ہیں اور دنیاوی زندگی ہی کو معیار سمجھتے ہیں، اور جو دنیاوی زندگی کو کامیابی کا دار و مدار سمجھتے ہیں، اور ان کی زبان سے نکل گیا، کاش کہ ہم کو بھی وہ دولت مل جاتی جو قارون کو دولت ملی۔ واقعی قارون بڑا خوش نصیب ہے۔ ایسے ہی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دنیاوی چمک کو دیکھ کر اور مادی ترقی کو دیکھ کر لالچ میں آ جاتے ہیں، اور مادی ترقی ان کی نگاہوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ لیکن کچھ اہل بصیرت بھی ہوتے ہیں جن کی عقل کی اور جن کے دل کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، جن کا دل روشن ہوتا ہے اور جن کی عقل کو دور اندیشی کی توفیق اور حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔
تو ایسے اہل علم جن کو آخرت کا علم عطا کیا گیا تھا، جن کو بصیرت عطا کی گئی تھی، اہل بصیرت، اہل علم، حقیقت شناس لوگوں نے حقیقت شناس زمانے کی رو میں نہیں بہے۔ وقفے کا وقت ہو گیا ہے، وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فرائض کی ادائیگی وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہرحال قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جو دنیاوی زندگی پر رال ٹپکاتے ہیں اور دنیاوی زندگی ہی کو معیار سمجھتے ہیں، اور جو دنیاوی زندگی کو کامیابی کا دار و مدار سمجھتے ہیں، اور ان کی زبان سے نکل گیا کاش کہ ہم کو بھی وہ دولت مل جاتی جو قارون کو دولت ملی۔ واقعی قارون بڑا خوش نصیب ہے۔ ایسے ہی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو دنیاوی چمک کو دیکھ کر اور مادی ترقی کو دیکھ کر لالچ میں آ جاتے ہیں، اور مادی ترقی ان کی نگاہوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ لیکن کچھ اہل بصیرت بھی ہوتے ہیں جن کی عقل کی اور جن کے دل کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، جن کا دل روشن ہوتا ہے اور جن کی عقل کو دور اندیشی کی توفیق اور حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون۔ تو ایسے اہل علم جن کو آخرت کا علم عطا کیا گیا تھا، جن کو بصیرت عطا کی گئی تھی، اہل بصیرت، اہل علم، حقیقت شناس لوگوں نے حقیقت شناس زمانے کی رو میں نہیں بہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جو اہل علم تھے، جو اہل دانش تھے، جو دانشور تھے، جو ارباب بصیرت تھے، جو بہنے والوں کے ساتھ بہتے نہیں، جو ہواؤں کے ساتھ اڑنے والوں کے ساتھ اڑتے نہیں، بلکہ اپنی عقل سے سوچتے ہیں اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو حقیقت شناس، جو اہل بصیرت تھے، انہوں نے کہا تم پر افسوس، تمہارا ناس جائے، اے دنیاوی زیب و زینت کے اوپر ریجھنے والو، اور اے دنیاوی چمک دمک کے اوپر اپنی آنکھیں خیرہ کرنے والو۔ اللہ تعالیٰ نے جو آخرت میں تیار کیا ہے مومنین کے لیے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے، وہ اس سے کہیں بہتر ہے، وہ اس سے کہیں بہتر ہے جس کا قارون مظاہرہ کر رہا ہے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ توفیق یعنی سنجیدہ ہونے کی توفیق، صبر کی توفیق، استقامت کی توفیق، مادی چمک دمک دے کر کے مادیت کے ساتھ نہ بہنا اور حق کے ساتھ قائم رہنا، یہ توفیق کس کو ملتی؟ روکھی سوکھی کھا کر اور سیدھی سادی زندگی بسر کر کے حق پر مطمئن ہونا اور چمک دمک رکھنے والے باطل کے ساتھ نہ جانا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جو مستقل مزاج ہوتے ہیں، جو سنجیدہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو اس کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ زیب و زینت اور ظاہری ٹیپ ٹاپ دیکھ کر باطل کے بارے میں دھوکہ نہیں کھاتے، اور حق کی سادگی کے دیکھ کر حق سے منحرف نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پائے استقامت میں جنبش نہیں آتی ہے۔ فخسفنا به وبداره الارض، پھر نتیجہ کیا ہوا؟ فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کو اور اس کے خزانوں کو زمین میں دھسا دیا۔ اب کوئی فوج، کوئی پہلوان اور کوئی نوکر نہ اس کے لیے مدد کرنے کے لیے آیا، اور نہ وہ خود انتقام لے سکا اور مدد لے سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ، اب جو لوگ یہ کہتے تھے یا لیتا لنا مثل ما اوتیا قارون، کاش کی جو قارون کو ملا ہے وہ ہم کو بھی مل جائے، اور وہ بڑا نصیبہ ور ہے، وہ جب صبح دیکھا کہ تب دھسا دیا گیا ہے، تب ان کی آنکھیں کھلی، تب وہ چیتے، اور انہوں نے کہا واقعی بات یہ ہے کہ اللہ جو کسی کو روزی زیادہ دے دیتا ہے اور کسی کی روزی کم ہوتی ہے، تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ کسی کو روزی دی گئی تو وہ اللہ کا محبوب و مقرب ہے، اور جس کو روزی کم دی گئی وہ اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ ہے۔ بعض دفعہ جس کو زیادہ خوشحالی ہوتی ہے وہ اللہ کا ناپسندیدہ ہوتا ہے، اور جو روکھی پھیکی زندگی بسر کرتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل تھا کہ اللہ نے ہم کو بچا لیا، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو جس طرح اس کو دھسایا گیا اسی طرح
ہم کو بھی دھسا دیا جاتا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ جو کفر کرنے والے ہیں اور جو فسق کرنے والے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک الدار الآخرہ، یہ جو آخرت ہے اس کا مستحق کون ہوتا ہے؟ آخرت کا مستحق جو دنیا میں فساد پھیلایا جس نے، اور اس دنیا کے اندر جس نے سر اٹھایا اور جس نے سرکشی کی، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کا مستحق نہیں بناتے، بلکہ تلک الدار الآخرہ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے آخرت، اور اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر جنت کا مستحق ان کو بناتا ہے جو دنیا کے اندر سرکشی نہیں کرتے تھے، جنہوں نے دنیا کے اندر فساد نہیں مچایا۔ یہ واقعہ ہے قارون کا۔ چاہے جتنی بڑی دولت ہو، چاہے جتنا بڑا اسٹیٹ ہو، اگر وہ سرکشی پہ آ جاتا ہے اور اس کی سرکشی کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو موقع نہیں دیتا۔ اس لیے ہمیشہ کبھی بھی اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے کہ میں دولت کا ہمیشہ مالک رہوں گا، میری دولت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، میری دولت کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ نہ جانے کتنے دولت مند تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پلک جھپکانے کے اندر نیست و نابود کر دیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دولت کا ہونا ہی حقانیت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی طرح ہو جائیں گے، یعنی سب لوگ کفر میں چلے جائیں گے، سب لوگ فسق میں چلے جائیں گے، سب لوگ معصیت کرنے لگیں گے، یہ خدشہ ہوتا ہے، یہ اندیشہ ہوتا ہے لوگوں کے معصیت کرنے کا، لوگوں کے کفر میں جانے کا۔ اگر یہ خدشہ نہ ہو کہ سب کفر کرنے لگیں گے، سب معصیت کرنے لگیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا تو جی یہ چاہتا ہے کہ جو کفر کرنے والے ہیں اور جو فسق کرنے والے ہیں اور جو معصیت کرنے والے ہیں ان کی چھتیں چاندی کی بنا دیں، ان کے زینے چاندی کے بنا دیں، ان کے تخت جن پہ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں وہ چاندی کے ہوں، ان کے دروازے چاندی کے ہوں، اور سونے کی چھتیں ہوں، اور سونے کے تخت ہوں، اور سونے کے دروازے ہوں۔ لیکن خطرہ یہ ہے، اندیشہ یہ ہے کہ جب اہل کفر اور اہل فسق کے یہاں سونے اور چاندی کے دروازے اور سونے اور چاندی کی چھتیں اور سونے اور چاندی کی سیڑھیاں دیکھیں گے تو سب کفر میں مبتلا ہو جائیں گے، سب فسق میں مبتلا ہو جائیں گے، کوئی ایمان والا بچے گا نہیں۔ اس لیے ورنہ ہمارا جی یہ چاہتا تھا کہ ہم کفر کرنے والے اور فسق کرنے والوں کو سونے اور چاندی سے لاد دیتے۔ بات اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت ہوتی تو کفر کرنے والے اور خدا کو نہ ماننے والے کو ایک گھونٹ پانی نصیب نہ ہوتا، لیکن اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اس لیے آخرت کی کامیابی اصلی کامیابی ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ دنیاوی زندگی کھیل و تماشا ہے، چند روزہ ہے، فنا ہو جائے گی، اور حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، وہ کامیاب ہونا چاہیے۔ تو اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے کہ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ اگر یہ نہ اندیشہ ہوتا کہ سب ملت واحدہ میں تبدیل ہو جائیں گے تو ہم رحمان کا کفر کرنے والوں کی چھتیں چاندی اور سونے کی بناتے اور ان کو چاندی اور سونے کے تخت دیتے اور ان کے دروازے بھی سونے اور چاندی کے ہوتے، ان کی سیڑھیاں بھی سونے چاندی کی ہوتی۔ یہ سب دنیاوی زندگی ہے، اور آخرت کا آرام اور آخرت کا استحقاق اور جنت اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے جو تقوی کی زندگی بسر کرتے ہیں، جو تقوی کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ مالی اور مادی چیزوں سے اللہ کی محبوبیت کو نہیں ناپنا چاہیے۔ جتنے غربا ہوئے ہیں انہی نے انبیاء کی مدد کی ہے، اور جتنے عمرا ہوئے ہیں انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو ٹھکرایا ہے۔ اور اگر آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو دنیا کی تاریخ کے اندر ملے گا کہ جتنے لوگوں نے حضرت آدم سے لے کر اب تک جو تاریخ محفوظ ہے اور
جس تاریخ کو معتبر کہا جا سکتا ہے، جتنی دولت مند قومیں تھیں ان کے اندر سرکشی پیدا ہوئی اور وہ ہلاک کر دی گئی، اور ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ اور جو لوگ شرافت کے معیار کے تھے اور جنہوں نے دنیا کے اندر انسانیت کو فروغ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو باقی رکھا۔ قارون ہلاک شد کی چہل خانہ گنج داشت، نوشیروان نمرد کے نامے نکو گذاشت۔ قارون مر گیا جو 40 خزانے کے رکھتا تھا، لیکن نوشیروان نہیں مرا اور زندہ رہا، کیونکہ اس کا نیک نام باقی ہے۔ تو ہمیشہ بدی مٹ جاتی ہے اور نیکی باقی رہتی ہے۔ آج دنیا میں ظاہر پرستی اور ظاہر بینی بہت ہے اور حقیقت پسندی نہیں ہے۔ حاضرین یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر پیاز جیسی حقیقتیں بہت ہیں۔ پیاز کی حقیقت کیا ہے؟ سب چھلکا ہی چھلکا ہے، نیچے سے اوپر تک سب چھلکا ہی چھلکا ہے، وہاں مغز کا نام ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اس مادیت کی دنیا میں اور اس ٹیپ ٹاپ کی دنیا میں چھلکا ہی چھلکا ہے، دھوکہ نہ کھائیے۔ حالانکہ دنیا کے اندر بادام بھی ہوتا ہے، بادام کے اندر ایک موٹا چھلکا ہوتا ہے، پھر پتلا چھلکا ہوتا ہے، پھر گودا ہوتا ہے، پھر تیل ہوتا ہے۔ اتنے مرحلوں کے بعد حقیقت آتی ہے، یعنی مغز کی اور تیل کی۔ لیکن آپ دنیا کی ان حقیقتوں سے واقف نہیں ہیں اور دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ تنکے کی طرح سے ان چیزوں کو سیلاب بہا لے جاتا ہے، ان کا کوئی قرار نہیں ہوتا، جن کی بنیاد باطل پر ہوتی ہے۔ ایک جگہ کے اوپر قائم رہنا اور استقرار اور مضبوطی اور استحکام اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سچائی کو عطا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا کی تھی، اے اللہ تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو مال دے رکھا ہے اور چمک دمک دے رکھی ہے، تاکہ یہ اب اسی مال سے اور اس ظاہری چمک سے تیرے بندوں کو گمراہ کریں، اور لوگ غلط فہمی میں آ کر گمراہ ہو رہے ہیں۔ اے اللہ ان کے مال کو فنا کر دے، اے اللہ ان کے دلوں پہ تالا لگا دے، اے اللہ تاکہ یہ تیرے بندوں کے اوپر ہاتھ دراز نہ کر پائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان، ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی، لیکن تم اس فکر میں نہ رہو کہ اللہ کس کو ہلاک کرے اور کس کو چھوڑے، تم اپنا کام کرتے رہو، تمہارے ساتھ ہماری مدد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت پسندی عطا فرمائے اور ظاہری چمک کو دیکھ کر ہم بہکے نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔